بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے دراست النحو کا سبق نمبر 9 شروع کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے 46 نمبر تک جو ہے دراست النحو کو پڑھ لیا تھا۔ آج جو آپ کے سامنے 47 نمبر سے شروع کر رہے ہیں، فرماتے ہیں لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پر آتا ہے، خبر کو بہرحال رفع کرتا ہے، اور جب لائے نفی جنس اور اس کے اسم میں فصل نہ ہو، دوری نہ ہو، اور اس کا اسم نکرہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو، اور اس کا اسم نکرہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو اسم کو نصب کرتا ہے، جیسے لا غلام رجل قائم، لا غلام رجل قائم۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہ لائے نفی جنس ہے، اور غلام رجل یہ اس کا اسم ہے، اور قائم یہ اس کی خبر ہے۔ تو جملہ اسمیہ پر داخل ہوا لائے نفی جنس، غلام رجل یہ جملہ اسمیہ ہے، قائم اس پر داخل ہوا، اور قائم یہ اس کی خبر ہے جس کو رفع دے رہا ہے، اور اس کے اسم لائے نفی جنس اور اس کے اسم میں فصل بھی نہیں ہے، فوراً اس کے بعد اس کا اسم ہے غلام رجل، اور اس کا اسم نکرہ مضاف ہے، غلام جو مضاف ہے نکرہ ہے اور مضاف ہے، تو اسم کو یہاں غلامہ پہ جو میم پہ زبر دیکھ رہے ہیں یہ منصوب ہونے کی علامت ہے۔ تو غلامہ رجل، غلام مضاف ہے رجل کی طرف، تو ایسی صورت میں یہ منصوب ہوگا۔ تو یہ ساری صورتیں اس کے اندر پائی گئیں کہ لائے نفی جنس ہے، اور غلامہ رجل اس کا اسم ہے جو کہ مضاف ہے، نکرہ ہے اور مضاف ہے اور منصوب ہے، اور قائم اس کی خبر ہے، اور اس کے اسم اور لا کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے۔ لا 20 درہمن لک، لا 20 درہمن لک، یہاں پر لائے نفی جنس ہے، اور 20 یہ جو ہے مشابہ مضاف ہے، جو مشابہ مضاف ہے، اور ان کے درمیان یعنی لا کے درمیان اور اس کے اسم کے درمیان کسی طرح کا کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے، اور مشابہ مضاف ہو جب اس کا اسم تب بھی وہ منصوب ہوا کرتا ہے، اور لکا یہ اس کی خبر ہے۔ تو لا 20 درہمن لک، یہاں 20 درہمن یہ جو ہے اس کا جو ہے اسم ہے جو منصوب ہے اور مشابہ مضاف ہے، اور مشابہ مضاف کہتے ہیں، یہاں سامنے ذکر کر رہے ہیں اس کو کہ جو اسم اپنا پورا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے اسم کا محتاج ہو اسے مشابہ مضاف کہتے ہیں۔ جیسے طالعن یہ اپنا معنی ادا کرنے میں جو ہے جبلن کا محتاج ہے، طالعن چڑھنے والا، تو آپ کہیں گے جبلن پہاڑ کا چڑھنے والا۔ اسی طرح 20 یہ مشابہ مضاف ہے جو اپنا معنی ادا کرنے میں مضاف الیہ کا محتاج ہے، اور وہ درہمن کا یعنی لا 20 درہمن لک، 20 درہم تیرے لیے نہیں ہے۔ تو اب یہاں 20 کہہ رہے تھے تو اس کے اندر جو ہے وضاحت نہیں تھی، درہمن کہا تو اپنا معنی ادا کرنے میں یہ محتاج ہوا درہمن کا۔ تو اسے کہتے ہیں جو اسم اپنا معنی ادا کرنے میں دوسرے اسم کا محتاج ہو اسے مشابہ مضاف کہتے ہیں۔ تو 20 یہ درہمن یہ مشابہ مضاف کی مثال ہو گئی، اور ان کے اسم اور لائے نفی جنس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور حالت نسبی میں جمع مذکر سالم کے ملحق ہے یہ 20، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نسبی میں یا ما قبل مکسور اور انہوں نے مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، 20 کا اعراب بھی وہی ہے، تو یہ حالت نسبی میں ہے، اور لکا یہ خبر ہے اس کی جو مرفوع ہوگی۔ اور جب لائے نفی جنس اور اس کے اسم میں فصل نہ ہو، اور اس کا اسم نہ معرفہ ہو، نہ مضاف ہو، نہ مشابہ مضاف ہو، تو علامت نصب پر مبنی ہوگا۔ جیسے لا ریبہ فی، یہ لائے نفی جنس ہے اور ریبہ اس کا اسم ہے، اور اس کے لائے نفی جنس اور اس کے اسم میں فصل بھی نہیں ہے، بلکہ فوراً بعد لا کے بعد ریبہ اس کا اسم واقع ہے، اور اس کا اسم نہ معرفہ ہے اور نہ مضاف ہے یہاں پر ریبہ، اور نہ مشابہ مضاف ہے، تو ایسی صورت میں یہ علامت نصب پر مبنی ہے۔ دوسری مثال ہے لا رجلین قائمان فی الدار،
یہاں پر یہ لا رجلین لا نفی جنس ہے، اور رجلین اس کا اسم ہے، اور اسم اور اس لا نفی جنس کے درمیان کوئی کسی کے ذریعے فاصلہ بھی نہیں ہے، اور اس کا اسم رجلین معرفہ بھی نہیں ہے، نہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف ہے، تو علامت نصب پر یہ مبنی ہے، اور علامت نصب یا ہے، ما قبل اس کے مفتوح ہے اور نون مکسور ہے۔ تثنیہ کا اعراب حالت نصبی میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں رجلین یہ حالت نصبی میں اس کا اسم ہے، اور قائمان یہ حالت رفع میں ہے۔ تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی دو مرد گھر میں کھڑے نہیں ہیں، تو یہ ہو گیا لا نفی جنس کے تعلق سے۔ اب فائدہ بیان فرما رہے ہیں، جو اسم اپنا پورا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے اسم کا محتاج ہو اسے مشابہ مضاف کہتے ہیں۔ جیسے طالعن یہ محتاج ہے، مشابہ مضاف ہے، اور اپنے مضاف الیہ کا محتاج ہے یعنی جبلن کا۔ اسی طرح عشرونہ یہ مشابہ مضاف ہے جو یہاں درہمن کا محتاج ہے۔ نمبر 48، یا و حمزہ اور ایا و اے و حیا ہیں یہ ندا کے واسطے اے پارسا، یعنی یا اور حمزہ اور ایا اور اے اور حمزہ یہ 5 حروف یہ ندا کے واسطے ہیں۔ اے نیک، اے نیک یہ 5 حروف جو ہیں وہ حروف ندا میں استعمال ہوتے ہیں، یہ حروف ندا کے واسطے استعمال ہیں۔ اب حروف ندا منادہ مضاف کو نصب کرتا ہے، حروف ندا مزانہ مضاف کو نصب کرتا ہے، جیسے کہ یا عبداللہ، جس پر حرف ندا داخل ہوگا وہ منادہ کہلائے گا۔ اب اس کی کئی حالتیں بنیں گی، تو فرماتے ہیں حروف ندا منادہ مضاف کو نصب کرتا ہے، جیسے کہ یا عبداللہ۔ مضاف مضاف الیہ میں مضاف کا اعراب دیکھا جاتا ہے کہ یہاں دیکھیں یا عبداللہ، عبدہ پہ جو دال پہ زبر آ رہا ہے یہ مضاف ہے، اور اس کو نصب دے رہا ہے، دال پہ نصب آ رہا ہے، تو کہیں گے کہ یا حرف ندا اس پر داخل ہے، اور اس کو کہیں گے کہ عبداللہ یہ منادہ مضاف ہے، تو اس کو نصب دیتا ہے۔ حروف ندا منادہ مضاف کو نصب دیتا ہے، جیسے یا عبداللہ، اور مشابہ مضاف کو بھی نصب دیتا ہے، جیسے یا طالعن جبلن، طالعن یہ مشابہ مضاف ہے، اس کو نصب دے رہا ہے۔ دوسرا، اور جو نکرہ ندا کے بعد بھی معرفہ اس کو نصب دیتا ہے، اور جو نکرہ ندا کے بعد بھی معرفہ اس کو نصب دیتا ہے، جیسا کہ اندھا پکارے یا رجلن خذ بیدی، لیکن اگر یہی چیز اگر کوئی انسان دیکھنے والا پکارے تو وہاں رجل ہو جائے گا، کیونکہ یہ اندھا پکار رہا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی چیز معرفہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہہ رہے ہیں جو نکرہ ندا کے بعد بھی معرفہ ہو اس کو نصب دیتا ہے، جیسے کہ یا رجلن خذ بیدی، اے کوئی مرد میرا ہاتھ پکڑے۔ یہاں انہوں نے جو کہا کہ منادہ غیر معین، جیسے کہ نابینا کہے وہ میرا ہاتھ پکڑے، یہ اس وقت منادہ منصوب ہوگا۔ اب تو یہاں رجلن یہ منادہ ہے جو منصوب ہے، جو لام پر آپ 2 زبر دیکھ رہے ہیں، اور منادہ معرفہ ہو جو نہ مضاف ہو، منادہ معرفہ ہو یعنی جب کہا جاتا ہے منادہ مفرد معرفہ، تو مفرد معرفہ سے مراد ہوتا ہے جو نہ مضاف ہو نہ مشابہ مضاف ہو، تو منادہ مفرد معرفہ جو نہ مضاف ہو اور نہ مشابہ مضاف ہو وہ علامت رفع پر ہوگا، وہ علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ اب علامت رفع خواہ قبل ندا معرفہ ہو یعنی ندا سے پہلے ہی وہ جو ہو معرفہ ہو، یا بعد ندا معرفہ ہو بن گیا ہو، جیسے یا زیدو، یا زیدو یہاں پر منادہ مفرد معرفہ ہے جو ضمے پر مبنی ہے۔ پہلی مثال میں یا زیدو جو منادہ مفرد معرفہ ہے اور ضمے پر مبنی ہے، یا رجلو یہاں پر بھی یہ ہے رجلو، یہ زیدو جو ہے ندا سے پہلے ہی معرفہ ہے، اس کے داخل ہونے کے بعد معرفہ نہیں ہوا، پہلے سے ہی معرفہ ہے، اور یا رجلو میں رجلو جو ہے یہ پہلے نکرہ تھا لیکن یا اس پر داخل ہوئی تو رجلو معرفہ بن گیا، اور یہ بھی ضمے پر مبنی ہے۔ دوسرے یا زیدانے، یہاں زیدانے میں زیدان یہ منادہ ہے اور تثنیہ ہے، اور الف اور نون پر مبنی ہے، اور الف اور نون پر مبنی ہے۔ اسی طرح یا رجلانے میں بھی یہ تثنیہ کی مثال ہے، منادہ ہے تثنیہ اور الف نون پر مبنی ہے۔ یا زیدونہ اور یا مسلمونہ یہ دونوں مثالیں جو ہیں یہ کہیں گے کہ جمع مذکر سالم کی ہیں،
یہ دونوں مثالیں جمع مذکر سالم کی ہیں اور واو اور نون پر یہ مبنی ہیں۔ یا موسیٰ اور یا قاضی، یا موسیٰ یہ جو ہے مثال منادہ اس میں مکسور کی ہے، اور پانچویں مثال یا قاضی، یہ قاضی جو ہے منادہ اس میں منقوص کی مثال ہے۔ ان دونوں میں یعنی موسیٰ اور قاضی میں ان دونوں میں منادہ علامت رفع تقدیراً پر مبنی ہے۔ موسیٰ اور قاضی میں علامت رفع تقدیراً پر مبنی ہے۔ نمبر 49 ان ولن پھر کئی اذن ہیں، یہ حروف ناصبہ کرتے ہیں منصوب مستقبل کو بے شک مطلقاً، یعنی ان ولن اور پھر کئی اور اذن یہ حروف ناصبہ یعنی 4 حروف جو ہیں یہ نصب دینے والے ان ہے، لن ہے اور کئی اور اذن ہے، یہ منصوب مستقبل کو بے شک مطلقاً یعنی جس مضارع پر داخل ہوتے ہیں مستقبل مضارع پر داخل ہو کر کے یہ اسے مطلقاً کیا کرتے ہیں نصب دیا کرتے ہیں۔ فرماتے ان فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، ان فعل یعنی فعل مستقبل پر داخل ہو تو اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اسی لیے ان مصدری، اسی لیے اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں۔ جیسے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اس کا معنی یہ ہے یرید اللہ التخفیف عنکم، یہاں ان جو ہے داخل ہوا مضارع پر تو اس نے داخل ہو کر کے اسے یخففو سے یخففہ کر دیا، فا پر ضمہ تھا اب نصب آ گیا ان کی وجہ سے، اور ان یخففہ ان کی وجہ سے ان مصدریہ اس نے یخففو کو فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیا، اب ان یخففہ بمعنی ہوگا التخفیف عنکم، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے تخفیف آسانی چاہتا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، تو ان یخففہ بمعنی تخفیف ہے، تو ان کو مصدریہ کہتے ہیں، یہ ان داخل ہو کر کے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے کہ تخفیف گویا کہ اب معنی ہوگا یرید اللہ التخفیف عنکم۔ نمبر 50 ان ولم لما ولام امر ولا نہیں فعل مستقبل کے جازم ہیں یہ 5 بے خطا، یعنی یہ 5 حروف ان لم لما لام امر اور لا نہیں یہ فعل مستقبل پر داخل ہو کر کے اسے جزم دیتے ہیں، بلا شک و شبہ یہ 5 حروف جو ہیں فعل مستقبل پر داخل ہو کر اسے جزم دیا کرتے ہیں، لہذا اگر یضربو ہے اگر اس پر لم داخل ہو جائے تو اب لم یضرب ہو جائے گا، اور اس کا معنی جو ہے وہ اب مستقبل سے ماضی منفی میں چلا جائے گا۔ تو کہتے ہیں فعل مستقبل کے جازم میں یہ 5 بے خطا، جیسے ان تنصر انصر، لم ینصر لما ینصر، لینصر لا تنصر، تو ان سب نے دیکھیں کہ ان سب نے داخل ہو کر کے اس کو جزم دیا، اس پر بھی آخر میں جزم ہے اور لم میں بھی، تو یہ سب داخل ہو کر فعل مضارع کو آخر کو جزم دیتے ہیں۔ نمبر 51 افعال ناقصہ، افعال ناقصہ 17 ہیں، کانا صارا ظلا باتا اصبح اضحا امسا عادا عادا غدا راہ ما زالا ما انفکا ما بریا ما فتیا ما داما ولیسا، یہ حروف افعال ناقصہ جو 17 ہیں ان کا عمل یہ ہے کہ یہ حروف افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر آتے ہیں اور مسند الیہ کو رفع اور مسند کو خبر کرتے ہیں، یعنی ان کا اسم جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے اور ان کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، جیسے کہ کانا زید قائما، یہ کانا جو ہے داخل ہوا جملہ اسمیہ زید قائم پر، تو زید جو ہے اس کا اسم ہے جو مرفوع ہے تنوین کی صورت دیکھ رہے ہیں آپ، اور قائما یہ اس کی خبر ہے جو منصوب ہے۔ اسی طرح ہر ایک کا استعمال یہی ہے کہ سب جو ہیں عمل دینے میں برابر ہیں اگرچہ معنی میں ان کے فرق ہو جاتا ہے، تو یہ جو ہیں عمل میں دونوں سب برابر ہیں کہ سب جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر ایک کا یہاں پر کانا کی جگہ سارا رکھ کر بھی یہی استعمال کر سکتے ہیں، ذلہ رکھ کر کے بھی یہی بالکل سیم شکل یہی رہے گی۔ فرماتے ہیں مسند الیہ کو فعل ناقص کا اسم، لہذا یہ زید جو مسند الیہ یہ فعل ناقص کانا کا اسم ہوا، اور مسند کو فعل ناقص کی خبر کہتے ہیں، اور قائمن یہ فعل ناقص کی خبر ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اگلے بیان میں 52 صفحے سے ہم 52 نمبر سے آپ کے سامنے پیش کریں گے
آج کا یہ سلسلہ ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، مکمل ہوا۔ آج کا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔